अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप खुसूसी प्रोग्राम बक़ी की वीरानी कब तक के उन्वान से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और गुज़श्ता 5 दिन से ये सिलसिला जारी और सारी है और इस उन्वान से गुफ्तगू कर रहे हैं। नहायत ही मुहिम मौजू है और दर हकीकत ज़रूरी और लाजमी ये है कि इस दौर में हक़ अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए किस तरीक़े से एहतजाज किया जाए, चूँकि ज़ाहिर है कि सिर्फ़ जो हमारे इल्मी दलाइल होते हैं अहल बैत अलैहिमुस्सलाम के की दिफ़ा में, उससे हट के कुछ और चीज़ें भी है कि जो हुकूक़ अहल बैत अलैहिमुस्सलाम की दिफ़ा के लिए ज़रूरी है और उसमें से एक जो है वो एहतजाज है। एहतजाज जन्नतुल बक़ी के लिए ये ज़रूरी और लाजमी है और इस चीज़ की तरफ और इस एहतजाज की तरफ तशवीक़ कर चुके हैं मराजे इज़ाम, जिसमें से बिलखुसूस मर्ज आली क़दर हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाह, उन्होंने भी इस दिन को यानी ख़ुद 8 शवाल के दिन को यौम बक़ी का आलमी दिन करार दिया। और इसके अलावा भी पहले से भी बहरहाल वो गम और गैज़ जो मोमिनीन के सीनों में मौजूद था ख़ुद बक़ी के इन्हिदाम के हवाले से, और ये सिलसिला जो है आज तक जारी और सारी है। मुख्तलिफ़ ममालिक में एहतजाज किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं कि लोग जो है वो बिल्कुल ख़ामोश है, लेकिन हक़ के एहतजाज जो है वो शायद अभी तक अदा नहीं हुआ। चूँकि आज के इस दौर में अगर देखा जाए तो एक चीज़ जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि लोग जो है हत्ता अपने नाजायज़ और ख़िलाफ़ अक़ली चीज़ों को भी दुनिया वालों से मनवा लेते हैं, लेकिन हमारा जो एक जायज़ और एक अपना जो हमारा राइट्स है, हमारे हुकूक है, उसको भी आज तक हम नहीं मनवा सके। इसके कई सारे वजूहात हो सकते हैं और इन वजूहात में से बहरहाल मैं ये नहीं कहता कि सारी गलती जो है वो मोमिनीन की है कि मोमिनीन ने एहतजाज नहीं किया उस तरीके से होना चाहिए था, और दूसरी कुछ ताकतें भी होंगी जो इस चीज़ में जो है हायल हो चुके हैं। लेकिन असल बात यह है कि हम जो है हमारी अपनी कोशिश होनी चाहिए। और आज इंशाअल्लाह इसी मौजू पर हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे कांगो अफ्रीका से हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद हैदर अब्बास रिजवी साहब क़िबला, और राब्ता भी हमारा खुशबख्ताना कायम हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क़िबला, खैरियत से इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है? जी जी क़िबला, सबसे पहले तो नहायत ही आपके शुक्रगुज़ार है, ममनून और मशकूर है कि आपने अपनी कीमती अवकात में से ये वक्त हमें दिया और इस मुहिम फरीज़े पर आपने आमाद की इख्तियार की। भी आपसे शुक्रिया अदा करते हैं और जी की टीम का और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये मौका फराहम किया आपने कि इस गुफ्तगू में हम शरीक हो सकें। बुजुर्गवारी है क़िबला, आपकी शुक्रगुज़ार है। चूँकि वक्त जो है वो क़िबला मुख्तसर है तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर आपकी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हो सके। सबसे पहला सवाल क़िबला इस उन्वान से मैं करना चाहूँगा कि ख़ुद बक़ी के कमरी एतबार से 100 साल पूरे हो गए और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया अभी, कि बहुत सारे लोग अपने नाजायज़ हुकूक भी मनवा लेते हैं। तो एक तरफ से ये बक़ी जो है हमारे हुकूक में से है, तो ऐसी क्या वजूहात है कि आज तक जो है वो हम कामयाब नहीं हो सके कि बक़ी की नौसाजी हो सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इस सवाल के हवाले से आपने तो इशारा फरमाया कि लोग अपने नाजायज मुतालबात भी आसानी से मसलन मनवा देते हैं, और जो भी दुनिया के इस एतबार से चैनल हैं, यानी मसलन दुनिया के ऐसे इदारे की जो इन चीज़ों में मदद करते हैं, वो उनके साथ हो जाते हैं। मसलन कहीं भी प्रोटेस्ट होता है तो यूएनओ मसलन अपने एतबार से, या जो इंसानी हुकूक के इदारे हैं वो अपने एतबार से
وہاں خود بھی اپنی قبولیت ظاہر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جی. اور اس حوالے سے بہرحال یعنی اگر کوشش کی حد تک دیکھا جائے تو مجھے نہیں معلوم یعنی اسی سال کی یہ کلپ ہے یا گزشتہ سالوں کی ہے کہ سندھ اسمبلی میں پاکستان میں باقاعدہ انہوں نے وہ قرارداد پیش کی اسمبلی میں اور وہاں پر کچھ لوگوں کے نام انہوں نے خود ذکر کیا اور جب انہوں نے اپنی قرارداد پیش کر دی تو جو لوگ رہ گئے حتیٰ اسمبلی کے اسپیکر بھی وہ خود ان کا شاہ صاحب ان کی اس میں دستخط کریں کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں گے. تو بہرحال اس طریقے سے لوگ ساتھ آنا بھی چاہتے ہیں لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ سعودیہ سے اپنی بات قبول کروا لینا یعنی وہ ایک الگ مسئلہ ہے اور وہاں پر مسئلہ جو ہے وہ بظاہر یعنی انشاءاللہ ہم ابھی ایک تفصیل سے بھی اشارہ کریں گے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اور درمیان میں ایسی چیزیں پیش بھی آئی ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مثلا تھوڑا سا پھنس رہے ہیں تو اگر حکومت کی طرف ہم زیادہ زور دیتے ہیں تو حکومت یہ کہہ کہ اپنا دامن صاف کر لیتی ہے کہ اس میں یہ مذہبی جو معاملہ ہے وہ اس کی وجہ سے مذہبی امور کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ راضی نہیں ہو رہے ہیں. اور انہدام میں بھی جو ایک مکر اور فریب یا اور اس مفتی نے جس نے فتویٰ دیا انہدام جنتی کا اس حوالے سے بھی تاریخ اس طریقے سے اس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم چل رہے ہیں ہم ڈھا دیں گے اور کھڑے ہو مثلاً جو ہے وہ قبرستان کو اٹھا دیا ہو مسمار کر دیا ہو بلکہ اس نے ماہ رمضان سے پہلے جب وہ پہنچا وہاں تو وہاں پمفلیٹ بٹوائے اور لوگوں سے ایک درخواست کی یہاں آتے ہیں اور شرک ہو رہا ہے یہاں پر کفر ہو رہا ہے قبروں کی پوجا ہو رہی ہے زیادہ لوگوں کی ذمہ داری ہے اس طریقے سے بہرحال لوگ تیار ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں ایک جب بعد میں یعنی 8 شوال کو اس نے یہ کام کیا انہدام کا تو کم سے کم دنیا کے سامنے یہ بتانے کو ہو گیا کہ یہ کوئی بائی فورس ہم نے وہ نہیں کیا ہے بلکہ خود مثلا مدینے والوں نے یا مدینے کے مسلمانوں نے ان کو یہ پسند نہیں آ رہی تھی یہ بات کہ وہ یہاں پوجا کی جائے یا کی عبادت کی جائے لہذا خود ڈھا دیا ذمہ داری اس کی قبول نہ کرے اور جب بھی مطالبات ہوئے ہیں ان کا بہانہ یہی ہوتا ہے حکومت کا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ امور کے ماننے والے یا مذہبی امور کے جاننے والے وہ یہ کام نہیں ہونے دینا چاہتے. درمیان میں تقریباً اگر صدی کے 1370 ہجری لکھا گیا ہے یعنی تقریباً 70 سال پہلے اسلام کے 30 سال کے بعد بعض کوششیں ہوئی علماء کافی پائیدار کوششیں تھیں حتیٰ کہ میں تعمیر کا کام بھی شروع ہوا یہ حد تک کام شروع ہوا لیکن بعد جو بہانہ کیا گیا وہ یہی کہ مذہبی امور کے لوگ نہیں مان رہے ہیں اور حتیٰ جہاں پر بہانہ کیا گیا تو یہ نہیں دکھایا گیا کہ ہاں کون وہ مذہبی امور کی شخصیت ہے کہ جو اس بات کی مخالف ہے کہ وہ بھی آئے کام سے وہ بھی بات کرے ہم نے کہاں اختیار کیا ہے کہ ہم وہاں پر زبردستی کوئی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہو کہ قبر بنانا شرک ہے تو اسی پہ بحث کر لو اسی کو کر لو. صحیح. ابھی نہیں معلوم یہ تصویر کافی وہ بھی وائرل ہو چکی ہے چند سال پہلے ہم نے لگایا تھا اور ہمیں بھی کہیں کی ہے ہمیں نہیں معلوم کس بزرگوار نے تصویر تیار کی ہے کہ آپ اگر امام احمد ابن حنبل کا حوالہ دیتے ہیں ان کی قبر صحیح سلامت موجود ہے دنیا کے فتویٰ کا حوالہ دیتے ہیں اس کی قبر صحیح سلامت سیرین موجود ہے جن کو کہا اور جن علماء اور جن محدثین کے فتوے احادیث کا حوالہ دے رہے ہیں سب کی قبریں سلامت ہیں اور ان کے فتوے کے مطابق جو ہے کی قبروں کو اٹھا دیتے ہیں یہ کہاں کی انصاف ہے کہاں کی انسانیت. صحیح. لہذا بہرحال اصل مسئلہ جو یعنی یہ ہے کہ ہم اس کو کوئی مذہبی ایشو نہیں مانتے کہ اس کو مذہب نے یا مذہب والوں نے گرایا ہے اس کے پیچھے کچھ اور ہی داستان اور کہانی ہے. صحیح. بہرحال بیان کریں گے سوال کا اگر ذکر. جی بہت سارے لوگ قبلہ اس عنوان سے ایک سوال میں کرنا چاہوں گا جیسے ابھی آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ اس وجہ سے اور یہ عام ایشو ہے خود سلفیت میں اور دوسرے جو حتیٰ پاکستان اور ہندوستان میں بھی جو سلفی یا جو ہے بعض دیوبندی علماء وہ یہ چیز
پیش کرتے ہیں کہ مثلاً یہ قوم جو ہے مثلاً مذہب شیعہ یا دوسری بھی کچھ اہل تسنن میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ قبور کی پرستش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے علم میں بھی ہے کہ جب بھی نماز ہوتی ہے لوگ جو ہے روب قبلہ ہو جاتے ہیں اور یہ سارا کچھ. تو قبلہ اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ واقعاً یہ لوگ جس سادہ لوحی کے ساتھ سوچتے ہیں یہ مسائل ہے، یا خود یہ بغض اہل بیت کے لیے اور ایک ان کا جو ہے یہ ایک بہانہ ہے؟ اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں. جی، اس حوالے سے بہرحال ہم نے ایک اشارہ کر دیا کہ واقعی طور پر یہ کوئی مذہبی ایشو نہیں تھا، لیکن اگر وہ مثلاً بہانہ انسان بنانا چاہے بہت سارے بہانے ہو سکتے ہیں، اور واقعی طور پر یعنی کوئی صرف فریب نہیں، دھوکہ نہیں. اگر ہم آپ بیٹھے بہت سارے مثلاً دلائل ایسے دیتے کہ آپ کو ہم مشرک ثابت کر سکتے ہیں. صحیح. جی، یعنی اس جہت سے کہ مثلا آپ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں ایک انٹرنیٹ کے ذریعے، آپ جو ہے وہ ایک ڈیوائس استعمال کر رہے ہیں، آپ کیمرہ یوز کر رہے ہیں، اب وہ مشرک کیوں؟ اس لیے کہ آپ خدا کو چھوڑ کے آپ جو ہے سہارا لے رہے ہیں، بھروسہ ہو گئے. بالکل. یعنی ایسے سخیف دلیلوں سے جو ہے وہ بہت آسانی سے کسی کا کیا جا سکتا ہے. تو اوپر جانا اور یہ سارے مسائل کو بعد میں ہم یہاں سے شروع کریں. اسلام نے ایک مردے کو انسان ہی سمجھا ہے، آدمی ہی سمجھا ہے، مٹی سمجھ گیا. مٹی ہو گئی، واقعاً مٹی ہو گیا یا ابھی ہے وہ آدمی؟ اگر مٹی ہو گیا تو مثلاً فقیر کی طرح یا مثلاً اہل حنفی کی طرح اور کہتے ہیں جین اور بودھ لوگوں کی طرح لے جا کے جلا دو، تیل کوے کو افریقہ کے جنگلوں سے رہنے والے خود بھی شاید سے کھا جاتے ہیں، سننے میں آئے. تو اگر وہ ختم اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تو آدمی کچھ بھی کرتا. اس کے احکام اسلام نے کیوں رکھا؟ اس کے بعد جو ہے وہ قبر بھی ادھر ادھر نہیں بنا سکتے، قبلہ بنانا ہے. تو اس کا مطلب کرنے کے بعد بھی آدمی کو کچھ حیثیت اسلام نے رکھی ہے، اسی لیے احکام رکھتے ہیں. یقیناً اگر حیثیت نہ ہوتی، وہ مٹی ہو گیا ہوتا تو اسلام یہ احکام نہیں رکھتا. بالکل بالکل. احترام کے ساتھ جنازہ اٹھاؤ، نماز پڑھو. نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ اس کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں؟ اگر وہ ختم ہو گیا ہے، مٹی ہو گیا ہے. اس کے بعد پھر قبر بن گئی. قبر کے حوالے سے بھی قبر کے حوالے سے ہمارے یہاں ایک چیز جو ہو سکتا ہے، خود ہمارے جب کیا جا سکتا ہے، مثلاً ہم آپ سے پوچھیں کہ کہاں لکھا ہے قبر پہ پھول رکھنا چاہیے، کس حدیث میں لکھا ہے کہ مثلاً قبر پر ہما جلانا چاہیے، کس حدیث میں لکھا ہے کہ اگربتی جلانا چاہیے. اس طریقے کے حالات سے مختلف بھی ورگلایا جا سکتا ہے. بالکل حقیقت میں شمع جلانا، بتی جلانا، وہاں پر لگانا، وہ مثلاً پھول رکھنا، ایک جامع عنوان ہے، وہ ہے احترام. صحیح. اور جب احترام ہم کرتے ہیں تو احترام اور عبادت میں بہت واضح فرق. قرآن مجید والدین کے احترام کا حکم دیتا ہے، کہتا ہے وقت ان کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا دیں. شانوں کو تو سر جھکے گا. صحیح. اس سر جھکا کر اسلام عبادت کہتا ہوتا تو والدین کی عبادت ہو جاتی ہے. تو قرآن کیسے حکم دے رہا ہے؟ بالکل. یعنی احترام عبادت نہیں ہوتا. کسی کا بھی ہم احترام کرتے ہیں وہ عبادت نہیں. بالکل. مثال آپ کی کر رہے ہیں، ہم لوگ ہندوستان والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مثلاً ہندو کے سامنے جب ہم جائیں تو ان کے سلام کا جو طریقہ ہے وہ یہ طریقہ ہوتا ہے، ہاتھ جوڑتے ہیں. جی بالکل. اب ہم نے ہاتھ جوڑ لیا. ان کے یہاں عبادت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے سامنے جاتے ہیں ہاتھ جوڑتے ہیں اس طریقے سے. صرف اس ہاتھ جوڑنے سے آپ ہم کہتے ہیں کہ آپ جس کے سامنے ہاتھ جوڑا ہے اس کو آپ نے یہ عبادت کر لی ہے؟ نہیں، یقیناً. بہت سارے عبادی مراحل ایسے ہیں کہ جس میں
دعا مانگنے جاتے ہیں، ہاتھ جوڑنے کی مثال دیتی ہے، دعا مانگتے ہیں، ایک مرتبہ جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کسی مثلاً معبود کے سامنے پروردگار کے پاس ہم دعا کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے معبود سے مانگ رہے ہیں، اس ذات سے مانگ رہے ہیں جو لائق عبادت. لیکن آپ آئے ہمارے پاس کوئی مانگنے کے لیے، آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، تو آپ نے کیا ہماری عبادت کر لیا؟ نہیں بھائی کوئی انسان لے کر ہاتھ ہی پھیلائے گا. تو ہاتھ پھیلانا یہ مشترک احترام کے لیے بھی ہو سکتا ہے، طلب کے لیے بھی ہو سکتا ہے، دعا کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اب ہم نے کہا کہ آپ کو ہم دیکھ کے صرف شرک کا فیصلہ کرنا چاہیں تو پھر آپ کو ہم چلتے پھرتے شرک کو کر سکتے ہیں. آپ لڑکھڑا کے چل رہے ہیں، اس کا مطلب آپ مشرک ہیں، آپ کو پر بھروسہ نہیں ہے، آپ جو راستے سے ہٹ کے جا رہے ہیں تو آپ مشرک ہیں. لہذا یہ چیزیں بہرحال یعنی مسلمانوں کے ذہن میں اگر وہ سمجھنا چاہیں تو سمجھنے کی کافی ہیں، لیکن وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھنا چاہتے. دوسرا جو ہم نے اشارہ کیا تھا، یہیں پر ذکر کرتے رہے ہیں کہ سب پرستش شرک. تو سن 1222 میں پہلے انہوں نے حملہ کیا، 1222 ہجری میں، اور 1344 سے 45 میں مکمل طور سے اس کو مسمار کیا، جب ان کا تقریباً طاقت کے اس کے 6 سال کے بعد حکومت سعودی کنگڈم کے کا وجود جو ہے وہ بقی کی ویرانی کے 6 سال بعد ہوا ہے. صحیح. لیکن 1222 میں جب آپ حملہ کر رہے تھے بقی کی قبر کو نابود کرنے کے لیے، اس وقت سیریا میں ابن تیمیہ کے قبر موجود، پہلے اٹھایا وہاں پر. صحیح. مصر میں بہت سارے بزرگان اسلام دین غیر اسلام یہود اور نصارہ کے اس زمانے کے جو ہے وہ نشانات موجود ہیں، انہوں نے ڈھا کربلا پر انہوں نے 3 مرتبہ حملہ کیا، بہت ہی خوبصورت حملہ. بالکل خون بہایا ہے کربلا میں، لوٹا ہے سونا اور چاندی یہاں سے اٹھا کے لے گئے ہیں. آپ کربلا کو حملہ کر رہے ہیں. جی یعنی بقی کی قبر، کربلا کی قبر، یہ مسمار کرنا ہے. باقی خطہ عربستان میں یہی 2 قبرستان تھے. جی بالکل. یا مثلاً ابھی 2004 میں جو ان لوگوں نے سامرا کا روضہ اٹھایا، دھماکہ کیا وہاں پر، اس وقت جو ہے وہ بغداد میں کتنے روضے تھے؟ امام ابو حنیفہ کا بھی تو روضہ تھا. جی بالکل بالکل بالکل. تو کہیں نہ کہیں بہرحال یہ سچ ہے کہ یہ ناصری قسم کے لوگ جو اپنے افکار کو اسلامی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر وہ جو بیت علیہ السلام سے دور ہیں، دشمن نہیں ہیں، ان کو سمجھانے میں یہ کامیاب ہو گئے. صحیح. اس جہت سے کہ دیکھو حدیث ہے، دیکھو. اور یہ ایک اور آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کرتی کہ آپ جب اس حوالے سے گفتگو کریں تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ ایسی احادیث کا حوالہ ہے جو مثلاً مولا کائنات سے مروی ہے، یا امام حسن سے مروی ہے، امام حسین سے مروی، تاکہ یہ بھی ان کا رہتا ہے کہ سب اہل بیت علیہ السلام کی احادیث. صحیح. اہل بیت علیہ السلام کی احادیث اگر انہوں نے نقل کیا ہوتا اور دوسرے چینل سے کیوں نہیں ہے؟ صحیح. اور اس کے علاوہ اگر یہ مذہبی امور تھا، ان کی دلیل درج کریں کہ ایک دلیل جو میں بعض دوست کیا، ٹرکی آذربائیجان کے دوستوں نے، وہ بتاتے تھے کہ وہاں بہت سادگی کے ساتھ، بہت آسانی کے ساتھ اس طریقے سے وہ گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو ہم مدینے سے آئے. صحیح. تو مدینے میں چونکہ پیغمبر نے زندگی گزاری اور پیغمبر کے بعد جو وہ نسلاً یہ سلسلہ جاری رہا، اور آج ہمارے پاس جو دین پہنچا بالکل صحیح سالم پیغمبر سے پہنچا ہے. صحیح. ہم جو مدینے والے کہیں گے وہی سچا. جی ہمارے ساتھ خود یہ ہوا 2012 میں حج کے موقع پہ گئے تھے، تو جب مدینے پہنچے تو ہم نے ایک جگہ نماز پڑھی، اور نماز کے بعد ایک ایرانی سے کر رہے تھے، وہ ایرانی چلا گیا تو ایک کوے نے ہم کو پکڑا اور کہنے لگا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ تمہاری نماز بھی بات اور تم یہ مشرکین سے بات کر رہے تھے. فارسی زبان کی زبان ہے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے ہم دلیل سنائی کہ یہ مسجد پیغمبر ہے. یہاں پر آج دیکھا ہے کیسے ہو، یہ نماز
पैगंबर ने पढ़ी, उसके बाद खुलफा ने पढ़ी, उसके बाद अहले बैत उन्होंने पढ़ी है, आज तक ऐसी नमाज पढ़ी जा रही है। अगर ये तरकीब उनके नमाज की सेहत पर है, आप बकी के हवाले से आप सोचें कि कब्र की सिर्फ अइम्मा की कब्र की तारीख देखें। इमाम अलैहिस्सलाम की कब्र तामीर होती सन 40 जी में, ज़ैनुल अलैहिस्सलाम की कब्र तामीर होती है सन 49 में, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की कब्र तामीर होती है सन 114 हिजरी में, सही, जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की कब्र सन 148 हिजरी में। ये सारी कब्र हैं और इसमें से मसलन जो है वो बनी मैया का ज़माना है तकरीबन, यानी 3 कब्रें बनी मैया के ज़माने में, 4थी कब्रें बाद के ज़माने में, और मुतवक्किल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र को मुनहदिम करता है, उसने तो बच्ची को नहीं वीरान करती है। सही। अगर कोई ये मजहबी इशू होता या मजहब का मामला होता तो कोई एक आलिम, कोई एक मसलन जो है वो ऐसा होता है कि जिसने काम किया होता कि नहीं कब्रें आगे नहीं बनती। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर आज जो सऊदिया वालों का बहाना ये होता है कि वो कुब्बे और खारगाह ये उस्मानी सल्तनत उस्मानी में बने हैं। ठीक है, उस्मानी सल्तनत में कुब्बे बना खत्म किए, कब्र आपको बताइए। बिल्कुल जी। लिहाजा बहरहाल यानी ये सिर्फ और बहाना था, मजहबी मसला नहीं था जो पूरे मुसलमानों करने के लिए इनके पास काफी था, यकीनन कर लिया। यकीनन। किबला आखिर में 1 मिनट का टाइम है, अगर कोई पैगाम है जन्नतुल बकी के उन्वान से मुहिम मोमिनीन के लिए तो बिस्मिल्लाह फरमाएं। जी, पहले आपने जो मसला बयान, लोग जो दुनिया में दुनिया के सामने अपनी बात रखना चाहिए, बकी के यानी बकी कानून के हवाले से हम मुतालिबात रखना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी एक मजहबी जो जज्बात सिर्फ उन्वान से नहीं होती, इससे बढ़ के हम इसको एक इस्लाम की तारीख मानते हैं और इस्लामी आसार का हिस्सा मानते हैं, और इस तरीके से हर मजहब मिल्लत को अपने मजहबी आसार या कौमी आसारों को बरकरार रखने होता है। क्या इस उन्वान से हम मुतालिबात अपने रखें कि ये हमारी तारीखी आसार हैं जिनको बरकरार रखना चाहिए। और ये चीज वो है कि जो बहरहाल यानी बैनुल-अक़वामी इदारात में ये सुनी जाती है और जो है वो अहमियत दी जाती है। लिहाजा हमारे मजहबी जज्बात पर हैं वो जी बिल्कुल हैं और खत्म नहीं होने वाले हैं, लेकिन हमारे मुतालिबात कानूनी रास्ते से जब हो तो उनकी हमारी तारीख का हिस्सा है, हमारे तारीख दर है, लिहाजा इसको बरकरार रखना है। किबला अल्लाह आपके तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए, नहायत ही ममनून और मशकूर है। दुआ इल्तिमा से दुआ करते हैं आपसे, चूँकि वक्त जो है वो इंतहा पे पहुँच चुका है। इंशाल्लाह किसी और वक्त भी आपके ज़रूर हाज़िर खिदमत रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपसे वक्त ले सके। शुक्रगुज़ार है किबला। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद हैदर अब्बास रिज़वी साहब किबला। और जो चीज़ें लाजमी और ज़रूरी है, यकीनन इस मसले को दुनिया वालों के सामने पेश करना चाहिए, और जैसे इन्होंने फरमाया कि ख़ुद मनवा सके लोगों से मनवा सके कि वाक़ई जो हम इस चीज़ को बयान कर रहे हैं ये वाक़ई कुरान और सुन्नत और तारीख़ और इन सब चीज़ों के ऐन ही मुताबिक है। वक्त तकरीबन हमारा इंतहा पर पहुँच चुका है। हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ गो है, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।